دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس طرح ہم اس جہان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو باہر کا جہاں ہے یہ خلا بھی ہے، فضا بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ پورا ایک جہاں ہے۔ انسان یہاں کیا کچھ نہیں کر رہا، ہر کام اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اس جہاں میں کر رہا ہے۔ جس طرح یہ ایک پورا جہاں ہے، پوری دنیا آباد ہے، پورا ایک یہ جو الگ جہاں ہے، باہر جیسے ہمیں ایک جہاں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح کا ایک جہاں میرے اور آپ کے سینے کے اندر ہے، میرے اور آپ کی وجود کے اندر ہے۔ اس جہاں کو دل کہتے ہیں۔ جیسے باہر ایک پورا جہاں ہے، ایک الگ دنیا ہے، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے اندر بھی ایک دنیا ہے، اور وہ دنیا دل کی دنیا ہے۔ اس دنیا کا نام دل ہے۔ دل کے اندر ایک پورا جہاں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر شروع کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر صرف دل کے اوپر چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں اور یہ کئی خطبات پہ محیط رہے گی ہمارے انشاءاللہ۔ اس موضوع کو بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھیں، بالکل یہ ایک الگ اور نیو ٹاپک ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت بھی ہے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نیا ٹاپک ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے باتیں سنی ہوتی ہیں توحید کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق، جو ہم نے پہلے باتیں سنی ہوتی ہیں، پھر انسان کے ذہن سے صرف گزر بھی جائیں، کانوں کے ساتھ ٹکرا بھی جائیں، انسان کو بات کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، پوری گفتگو کا محور، پوری گفتگو کا خلاصہ سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے ایک ٹاپک، ایک موضوع کے متعلق کچھ بات سنی ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، پھر اس کے سامنے گفتگو کی جائے تو اس کو سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ اس لیے اس ٹاپک اور اس موضوع کو پوری توجہ کے ساتھ سننا پڑتا ہے، انسان کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم ساتھیوں، انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس کو بالکل ایسے فضول نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اوپر انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ دل ہی ہے اصل۔ تو دل عربی کے اندر اسے قلب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب، قاف لام با، اس سے ہے قلب۔ قلب کا معنی ہے بدلنا۔ دل بدلتا رہتا ہے۔ صبح کو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، شام کو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، رات کو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیل و نہار، شب و روز میں دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ دل کبھی کسی انداز، کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کسی انداز اور کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، اس لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی بدلنا، اور انسان کا دل بدلتا رہتا ہے۔ انسان کا دل کیسے بدلتا ہے؟ اب ہم موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، دل کی کیفیت اور ہے۔ جیسے ہی کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ فلاں بن و فلاں دنیا سے چلا جا چکا ہے، جب اس کی میت انسان کی نگاہوں کے سامنے قبر میں اتاری جاتی ہے، اس وقت ہمارے دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ جب ماں باپ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوں، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ بیٹی دل کے آنکھوں کے سامنے ہو، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ انسان بات سن تو کانوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے، دیکھ تو آنکھوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیفیات کا سسٹم اور یہ سلسلہ یہ دل کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ تمام کیفیات، ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ساتھ انسان کے ان تاثرات اور کیفیات کا گہرا تعلق ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان کا جو محور ہے اور پوری جہان اور پوری ایک جو دنیا ہے یہ دل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی دل کا تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ عام اگر ہم یہ بات سوچیں کہ انسان سوچتا تو دماغ کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ذہین ہے، اس کا دماغ بڑا تیز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوچیں انسان کے دماغ کے اندر آتی ہیں، اور ذہانت اور فطانت کا تعلق انسان کے ذہین اور فطین، لائق نالائقی کا تعلق، سمجھداری اور بے وقوف ہونے کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ ہے۔ لیکن عقل کا قرآن میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، حدیث میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، دماغ کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں آتا۔ جب بھی قرآن و حدیث کے اندر ذکر آتا ہے تو دل کا ذکر آتا ہے۔ کبھی اللہ قلب
کہتا ہے، کبھی اللہ صدر کہتا ہے، کبھی اللہ فؤاد کہتا ہے، یعنی دل کی کیفیات کے آگے مختلف نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دل کی ہمیں اقسام بتا رہے ہیں، کبھی دل کا کون سا نام رکھا، کبھی دل کا کون سا نام رکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے چند ایک مقامات وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قلب کا کیسے ذکر کیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 46 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، قلب کی جمع قلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا زمین کا چکر نہیں لگاتے، کیا زمین کی خلقت کے اوپر غور نہیں کرتے۔ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ان کے دل جو وہ سمجھنے لگ جائے، دلوں کے اندر عقل آ جائے، یعقلون بہا، دلوں کے اندر شعور آ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کے متعلق پوچھا جائے گا، انسان کی سماعت کے متعلق پوچھا جائے گا، ان السمع، انسان کی بصارت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان السمع، انسان کی سماعتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اے میرے نوجوان بتا، میں نے تجھے سماعتیں عطا کی تھی، کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ میں نے تجھے کان عطا کیے تھے، کانوں کے ذریعے کیا سن کر کے آئے ہو؟ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، انسان کی نگاہوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بصارت کے متعلق پوچھیں گے اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے بصارت عطا کی تھی، میں نے یہ تجھے 2 خوبصورت کیمرے عطا کیے تھے، کیمرے میں جو چیزیں نظر نہیں آ سکتی تیری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اے میرے بندے میں نے تجھے خوبصورت 2 آنکھیں عطا کی، اے میرے بندے بتا میری آنکھوں کا کہاں استعمال کر کے آئے ہو؟ میری نعمتوں کے متعلق بتانا۔ والفؤاد، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ فؤاد، قلب کو کبھی صدر بھی کہتے ہیں، قلب کو کبھی فؤاد بھی کہتے ہیں۔ فؤاد یہ سورہ ہمازہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ سورہ ہمازہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ کا کام کیا ہے؟ انسان کے کپڑوں کو نہیں جلاتی بلکہ انسان کی جلد کو جلاتی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ انسان کے دل کے اوپر وار کرتی ہے۔ علی الافئدہ، فؤاد کی جمع افئدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دل، وہ جو ہے آگ، وہ دلوں پر اٹیک کرتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور جو جہنمی ہوں گے وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر بند ہوں گے، ان ستونوں کا منہ بھی بند ہوگا، ان کے اندر یہ جہنمی ہوں گے اور وہ ستون آگ کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے، انسان وہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکے گا۔ ان ستونوں کے منہ بند ہوں گے، آگے پیچھے سے منہ بند ہوگا، ستون لمبے ہوں گے اور آگ سے بھرے ہوں گے، ان ستونوں کے اندر یہ مجرم لوگ ہوں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور ان مجرموں کو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دے گا، آگ بھی ایسی جو انسان کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا تذکرہ کیا، اس لیے یہ جو دل کی کیفیت ایک فؤاد، یہ فؤاد ایک دل کی کیفیت ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے متعلق فرما رہے ہیں، اس آیت کے بارے میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس چیز کا انسان تیرے پاس علم نہیں ہے، وَلَا تَقْفُ، اس کی پیروی نہیں کرنی۔
ایسے ہی کہ جو سنی بات اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، نہیں، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، بلکہ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے۔ اے انسان، تو نے تحقیق کرنی ہے، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہیں لگنا جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں ہے۔ پہلے تو نے تحقیق کرنی ہے، پھر تیرے پاس شعور آ جائے، تیرے پاس نالج آ جائے، تیرے پاس علم آ جائے، پھر تو نے اس چیز کے پیچھے لگ کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، قیامت کے دن سوال علم کے متعلق ہونا ہے۔ جس چیز کا علم ہوگا اس کا سوال ہوگا۔ انشاءاللہ اس پہ ایک الگ جمعہ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ جو لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تک تو دین کی دعوت نہیں پہنچتی، ہم تک تو ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو قیامت کے دن جو سوال ہونا ہے وہ علم کے متعلق سوال ہونا ہے۔ اب ایک بندے کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے، پوچھا اس سے جائے گا جس کے پاس علم ہے۔ اے میرے بندے، تجھے پتہ چل گیا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے باوجود تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر اس کو سزا ملے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ جو کھجور کے اوپر گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو باریک سا سفید سا چھلکا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو باریک سی جالی لگی ہوتی ہے، فتیلہ کا یہ معنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، وہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کا یہ جو منظر ہے، آخرت کا یہ جو مرحلہ ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں ہر وقت آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، ان تمام نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ آیات ہیں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور مقام ہے جس کو پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الغافلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا مولا فرما رہا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے جو اکثر لوگ ہیں ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے ان کی نشانی کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل تو عطا کیے ہیں لیکن لا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ دلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، حق باطل کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ لا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل بے سمجھ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے شعور اڑ چکا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں، لا يبصرون بها، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے وہ حقائق نہیں دیکھتے۔ حدیث بخاری کے سامنے آ جاتی ہے لیکن آنکھیں پھیر لیتی ہیں، یہ اندھے مقلد بن چکے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث آ جاتی ہے، رفع الیدین پہ حدیث آ جائے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث آ جائے، کتنی متعدد مقامات کی حدیث ایسی ہیں۔ لا يبصرون بها، حدیث دیکھنے کے باوجود مانتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اوپر ایسی مہر لگا دی ہے، ایسی ضرب لگا دی ہے۔ لا يفقهون بها، آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود اس کا دل سمجھ نہیں رہا۔ اب ان ایتوں کا آپس میں تعلق دیکھیں، اس ایت کے جملوں کا آپس میں تعلق دیکھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دل بھی دیا ہے، اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کان بھی عطا کی ہیں۔ یہ تین نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہ حق بات کو آنکھوں کے ساتھ دیکھتا بھی ہے، کانوں کے ساتھ سنتا بھی ہے، پھر بھی اس کے باوجود لا یفقہون بہا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اوپر ایسے زنگ اور ایسے تالے لگ چکے ہیں جو کھلنے کے باوجود بھی کھل نہیں رہے۔ یہ کوشش کرتا ہے سننے کی لیکن کیا کرے، اتنے گناہ کر دیے کہ شرک کی دلدل میں یہ پھنس چکا ہے، بدعات کے گڑھوں کے اندر یہ نیچے گرا جا چکا ہے، اب یہ باہر بھی نہیں نکل پا رہا۔ اب لا یفقہون بہا، اب اس کا دل حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہو چکا ہے۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں۔ اولئک کالانعام فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اب ذرا اس کی تشریح کریں، جانوروں میں کون کون سے جانور آ جاتے ہیں؟ کتا بھی اس کے اندر شامل ہے، شیر بھی اس کے اندر شامل ہے، خنزیر اور سور بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی جتنی بھی جانور ہیں اللہ نے یہاں کوئی مختص جانور نہیں کیے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے یعنی کتوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر آسان ترجمہ، کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ خنزیروں سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے۔ کون انسان جس کے سامنے بخاری شریف کی حدیث آ جائے، کون انسان جس کے سامنے حقائق آ جائیں، جس کے سامنے دلیل آ جائیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہو، کانوں کے ساتھ سن رہا ہو، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کے دل کے اوپر ایسے زنگ اور ایسے تالے لگ چکے ہیں، لا یفقہون بہا، جو حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بل ہم اضل، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی یہی غافل لوگ ہیں، یہ غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں یہ لوگ۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قلب کا، تو اصل انسان کا دل ہے۔ آگے یہ جو دماغ ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقام پہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہاں فرمایا کہ جتنی بھی زمین پر چوپائے ہیں، ہر رینگنے والا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ پیشانی سے فرمایا پکڑا ہوا ہے، مراد اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کی مثال عام الفاظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب انسان کسی کے ایسے ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے تیرے اندر عقل نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ یہاں رکھتا ہے پیشانی کے اوپر یا کن پٹی کے اوپر، لیکن مراد اور کنایا یہ لیتا ہے کہ انسان تیرے اندر عقل نہیں ہے۔ تو فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ قرآن کا صرف یہ ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے دماغ کا تذکرہ کیا ہے، باقی جتنے قرآن کے متعدد مقامات آپ پڑھ لیں وہاں انسان کے دل کا تذکرہ ہوگا۔ دل کے مختلف نام ہیں، کبھی قلب کا تذکرہ ہوگا، کبھی صدر کا تذکرہ ہوگا، کبھی فؤاد کا تذکرہ ہوگا، کبھی افئدہ کا تذکرہ ہوگا، لیکن کہیں بھی دماغ کا تذکرہ نہیں ہوگا سوائے اس ایک مقام پہ۔ اور احادیث بھی جتنی وارد ہوئی ہیں وہ بھی دل کے اوپر کام کرتی ہیں۔ بخاری مسلم اور مشکات کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دنیا کائنات کے لوگوں، انسان کے جسم میں خون، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا اور گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے انسان کے 360 جو وجود ہیں، انسان کا 5.5-6 فٹ کا یہ جو وجود ہے پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد كله، جب یہ انسان کے جو جسم کے گوشت کا ٹکڑا ہے یعنی دل، اگر یہ بگڑ جائے انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا میرے صحابہ آگاہ رہو، وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اگر انسان کا دل یہ صحیح رہے انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر یہ بگڑ جائے بخاری شریف کی حدیث کی روشنی کے اندر انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور دل کا اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی انسان کے سوچنے کا محور وہ دل ہے، دل سگنل بھیجتا ہے انسان کے دماغ کی طرف۔ ایک اور مثال کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں، واضح ہو جائے گی۔ جیسے انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ یار میرا دل غم زدہ ہو گیا ہے، یعنی کہتے ہیں میرا دل غم زدہ ہو گیا ہے۔ دل کے غم زدہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، انسان کو نیند نہیں آتی، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سوچنے کا محور وہ بھی انسان کا دل ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال، انسان کہتے ہیں کہ فلاں چیز کھانے کا میرا دل نہیں کر رہا، بندہ کہتا ہے میرے ساتھ آ جاؤ، کہتا ہے یار میرا دل نہیں کر رہا، بندہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا، نماز پڑھ لو، کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا۔ یعنی انسان ہر بات پہ کس چیز کو لے کر آتا ہے؟ دل کو، کہتا ہے فلاں کام پہ میرا دل کر رہا ہے یا میرا دل نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ یار یہ کام کر لو، کہتا ہے اس کام پہ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔
یا کہتے ہیں کہ اس کام پہ میرا دل مطمئن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پرندوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے تھے بلا، اے اللہ یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے دل کا ذکر بار بار قرآن کے اندر ہے، تو دل کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔